مدینہ کا بازار تھا، گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ نڈال ہو رہے تھے۔ ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام کو لیے پریشان کھڑا تھا۔ غلام جو بھی بچہ ہی تھا وہ بھی دھوپ میں کھڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ تاجر کا سارا مال اچھے داموں بک گیا تھا، بس یہ غلام ہی باقی رہ گیا جسے خریدنے میں کسی کی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تاجر سوچ رہا تھا کہ اس غلام کو خرید کر شاید اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اس نے تو سوچا تھا کہ شاید اچھا منافع ملے گا، لیکن یہاں تو اصل لاگت ملنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اگر یہ غلام پوری قیمت پر بھی بکا تو اسے بیچ دوں گا۔ مدینہ کی ایک لڑکی کی اس غلام پر نظر پڑی تو اس نے تاجر سے پوچھا کہ یہ غلام کتنے کا بیچو گے؟ تاجر نے کہا میں نے اسے اتنے میں لیا ہے اور اتنے کا ہی دوں گا۔ اس لڑکی نے بھی بچے پر ترس کھاتے ہوئے اس کو خرید لیا۔ تاجر نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور واپسی کی راہ لی۔ مکہ سے ابو حذیفہ مدینہ آئے تو انہیں بھی اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا۔ لڑکی کی رحم دلی سے متاثر ہو کر انہوں نے اس لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام بھجوایا جو قبول کر لیا گیا۔ یوں واپسی پر وہ لڑکی جس کا نام سبیتہ بنت یار تھا ان کی بیوی بن کر ان کی ہمراہ تھی، اور وہ غلام بچہ بھی مالکن کے ساتھ مکہ پہنچ گیا۔ ابو حذیفہ مکہ آ کر اپنے پرانے دوست عثمان بن عفان سے ملے تو انہیں کچھ بدلہ ہوا پایا۔ ان کے رویے میں سختی محسوس کی۔ انہوں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ رویے میں اتنی سختی کیوں؟ تو عثمان بن عفان نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، تو پھر ہماری دوستی کیسے چل سکتی ہے؟ ابو حذیفہ نے کہا تو پھر مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو اور اس اسلام میں داخل کر دو جسے تم قبول کر چکے ہو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ گھر آ کر انہوں نے اپنی بیوی اور اس غلام کو اپنے مسلمان ہونے کا بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے کہا کہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو، اس لیے اب میں تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ غلام نے کہا آقا میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں، آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ غلام نے قرآن سیکھنا شروع کیا اور تھوڑے ہی دنوں میں بہت سا قرآن یاد کر لیا، اور جب وہ قرآن پڑھتے تو بہت ہی خوبصورت لہجے میں پڑھتے۔ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جن صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا یہ بیٹا بھی ساتھ تھا۔ مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لیے امام مقرر کرنے کا وقت آیا تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ قرآن حفظ ہونے کی وجہ سے انہیں امام چن لیا گیا، اور ان کی امامت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی نماز ادا کرتے تھے۔ مدینہ کے یہودیوں نے جب انہیں امامت کرواتے ہوئے دیکھا تو حیران رہ گئے، یہ تو وہی غلام ہے جسے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، آج دیکھو کتنی عزت ملی، مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قدر خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو لوگوں پر رکت طاری ہو جاتی اور راہگیر رک کر سننے لگتے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہونے میں دیر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیر ہونے کی وجہ پوچھی تو بولی کہ ایک قاری تلاوت کر رہا تھا، اس کے سننے میں دیر ہو گئی، اور خوش الحانی کی اس قدر تعریف کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چادر سنبھالتے ہوئے باہر تشریف لائے۔ دیکھا تو بیٹھے تلاوت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کا شکر ہے، اس نے تمہارے جیسے شخص کو میری امت میں بنایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ خوش قسمت صحابی کون تھے؟ ان کا نام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا جو جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر۔